جتنی بھی زمانے سے مجھے داد ملی ہے، میرا ایمان ہے کہ سب باعث استاد ملی ہے۔ استاد ہم سب کی زندگی میں بہت بڑا رول ادا کرتے ہیں، ہماری تربیت میں، ہماری تعلیم میں۔ آج ہم ایک جس جگہ پہ موجود ہیں ان کو استادوں کا استاد کہا جاتا ہے۔ یہ کیسے گرو ہیں اور یہ کون سے گرو ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے پچھلے 26 سال کی تاریخ میں اپنے استادوں کی رہنمائی کے اندر رہتے ہوئے خود سیکھا اور آج دوسرے استادوں کو تیار کر رہے ہیں۔ آئیے ملاقات کرتے ہیں سر عباس حسین سے، ٹی ڈی سی کے فاؤنڈر، اور ان سے جانتے سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس ادارہ بنا اور ان کی لائف سٹوری کیا ہے۔ آئیے ملاقات کرتے ہیں۔ تو ہم موجود ہیں اس وقت استادوں کے استاد گرو سر عباس حسین کے ساتھ، اور سب سے پہلے خوش آمدید کہیں گے سر۔ بہت شکریہ آپ پروگرام میں جوائن کرنے کا، آپ کا وقت دینے کا۔ استادوں سے سیکھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اور آپ کیونکہ ہم بھی پڑھاتے ہیں تو ہمارے بھی آپ بھی استاد ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ ہم اس پوری کنورزیشن کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوں جو لازمی لے کے جائیں اور جو سننے والے ہیں وہ ان کو بھی بہت زیادہ کچھ مل سکے۔ تو سر سٹارٹ کرتے ہیں آپ سے۔ سر عباس حسین، میرے خیال میں پاکستان نہیں دنیا میں جو بھی پاکستان کمیونٹی سے واقف ہے اور تعلق رکھتا ہے وہ آپ کے نام سے واقف ہے۔ تھینک یو۔ اور آپ کا ادارہ ہے ٹیچرز ڈیولپمنٹ سینٹر ٹی ڈی سی، تو 26 سال اس کو ہو چکے ہیں ماشاء اللہ سے بنائے ہوئے، تو ایک طویل سفر ہے۔ بالکل۔ تو جب یہ شروع کر رہے تھے کیا آپ کے ذہن میں تھا، اور عباس حسین صاحب باہر سے چھوڑ کے ایجوکیشن لینے کے بعد یہاں پہ شفٹ ہوئے، تو یہ کیا ارادہ تھا کہ ہم پاکستان کے اندر کیا چیز کریٹ کریں گے؟ ماشاء اللہ آپ نے خاصا جامع سوال پوچھ لیا۔ یقیناً درجات تھے، سٹیپس تھے اس میں، اور اس میں میرے اپنے ٹیچرز کا بہت بڑا رول ہے، ان کے انسپریشن کا بڑا رول ہے۔ تو یہ ایک انٹر جنریشنل کاوش ہے۔ میرے اساتذہ ایجوکیشن کے اور اس حوالے سے جو میرے آئیکنز ہیں، ڈاکٹر رفعت کریم صاحب مرحوم اب نہیں ہے، پروفیسر قرار حسین صاحب، یہ سب لوگوں کے نام میرے لیے ایک اعزاز ہے، اور یہ ایک شمع در شمع مشعل در مشعل لینے کی بات ہے۔ اینڈ یہ کہ آپ نے ہمیں اس حوالے سے یاد کیا، یہ اور زیادہ اچھی بات ہے۔ ہوا یوں کہ کراچی یونیورسٹی میں ہم انگلش ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر تھے، اسسٹنٹ پروفیسر، اور ہم لٹریچر پڑھاتے تھے، اور اس اسنا میں ہمیں کچھ ایجوکیشن، اپنی ایجوکیشن اور کوالیفیکیشن کو بہتر کرنے کا موقع ملا۔ تو ایک اسکالرشپ پر ہم یونیورسٹی آف مانچسٹر سے ماسٹرز ان ایجوکیشن کر کے آئے۔ تو ایم اے انگلش لٹریچر کیا، ماسٹرز ان ایجوکیشن مانچسٹر سے کیا۔ جب ہم واپس آئے تو ہمیں احساس ہوا کہ ہم انگلش لٹریچر، شیکسپیئر، چوسر، اسپینسر ہم بے شک پڑھا لیں اور لوگوں کو بہت محظوظ کر لیں، لیکن نظام پہ کوئی فرق نہیں پڑے۔ لیکن اس کے عوض اگر ہم 30 ٹیچرز کو پڑھائیں کہ کیسے بہتر پڑھائیں، تو اس سے 900 بچوں کا فرق پڑے گا، اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہر ٹیچر کے 30 بچے جبکہ کہ ہوتے ہی ہیں۔ یہ بات جب ہمیں ٹھکی، جیسے کہتے ہیں نا، ایک ریئلائزیشن ہوا کہ یہی کام ہے۔ ہم نے کراچی یونیورسٹی کو خیر بات کہا 31 اگست 1992 کو، اور ہم نے کہا بس جی بس جی، اور ہم ٹیچرز ٹریننگ کے اور ایجوکیشن کی طرف ہم فل ٹائم ٹرن زبردست۔ نہیں بہت مطلب 92 کے اندر یہ خیال کہ ہمیں ٹیچرز والی سائٹ کے اوپر بنانا ہے اور لے کے چلنا ہے، باقاعدہ ادارے بنانا سب سے مشکل ترین کام ہے، خاص طور پہ ٹیچر ایجوکیشن کے اندر۔ لوگ شفٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یار ہم یہ والنٹیئرلی کام کر لیں گے لیکن ادارہ نہیں بنائیں گے۔ تو سر لیکن آپ اس کے اندر فورسفلی لگے بھی رہے اور چیزیں بھی آپ نے مشکلات دیکھی، تو لوگوں نے آپ کو شروع میں کہا ہوگا کہ کہاں پہ آپ ٹی ڈی سی بنا رہے ہیں، بالکل کیا چیلنجز کا سامنا تھا؟ ہوا یوں، بہت اچھا آپ نے یعنی والنٹیئر والی جو بات کی، دیکھیے یہ ایک زندگی کا ایک مشاہدہ ہے کہ والنٹری کام انسان 3 سال تک کر سکتا ہے، یہ ایک جنرل لائف ہے۔
सही। मैं कोई सा भी कॉज अपने दिल को अपना लूँ तो मैं उसकी खातिर 3 साल के लिए तो मैं हाजिर हूँ। उसके बाद फिर मेरी अपनी ज़िंदगी की तरजीहात, मेरे अपनी ज़रूरियात, Yes, मेरे अपने yes, स्ट्रेट अर्निंग यस यस के तकाजे ऐसे होंगे कि मैं वॉलंटरी काम फिर उसी वक्त करूँगा जब मैं फारिग हूँ। बिल्कुल सही। और जहाँ मुझे कोई रेवेन्यू वाला काम मिलेगा मैं वो वॉलंटरी वाला काम नहीं, तो अचानक आहिस्ता 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 Shift होता है। शिफ्ट हो जाए। इसमें एक बहुत बड़ा अमल आप समझ लें, अराउंड द टाइम जब हमने ये किया तो स्पेल्ट एक सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स अवेलेबल थी, मैं उनके फाउंडर्स में से हूँ। और उसका नाम जो सजेस्ट किया हमने अवलीन मीटिंग में यूनानिमसली एक्सेप्ट हुआ, तो ये स्पेल्ट जो है उसका छोटा सा एक फाउंडिंग मेंबर की हैसियत से क्रेडिट है। उस हवाले से भी कुछ कोशिशें हो रही थी कि टीचर्स को समझ आ गई है कि अब हमें कोई गैर पढ़ाने वाला अब आएगा नहीं, हमने जो करना है आपस ही में करना है। आप यानी जो बेहतर जानता है वो जाके बताए उनको जो कि सीखना चाहते हैं, लाइक दिस। तो इसमें मेरे लिए यानी एक बहुत खुशाइन बात कि वो अपॉर्चुनिटी बहुत मुश्किल से बहुत वॉलंटरी अंदाज में उसी वक्त टीचर्स रिसोर्स सेंटर भी कायम हुआ। तो वो भी मेरे लिए एक किस्म का वो था, प्लेटफॉर्म था जिसके तहत मैंने वर्कशॉप्स किए। और फिर जब ये रियलाइज़ हुआ कि जनाब टीचर्स डेवलपमेंट सेंटर खुद अपना एक खोला जाए, तो उस वक्त फिर हमने पहल की और 1 अप्रैल 1997 को हमने टीचर्स डेवलपमेंट सेंटर इसी प्रेमिसेस। ज़बरदस्त, बेहतरीन, बहुत ही आला। तो सर ये 97 से लेकर अब तक आपने हज़ारों टीचर के साथ 87,000 एक अंदाज़ा। उफ उफ तो अब 47,000 टीचर्स और 87,000 तो 87,000 टीचर्स के साथ सर इस तरीके का इम्पैक्ट तो वो कई लाख 26, 25, 30 लाख बच्चों तक पहुंचा होगा यकीनी तौर पे। और इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होने के साथ सर आपको क्या दिखता है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर टीचर या टीचर ट्रेनर्स की कितनी अशद ज़रूरत है जो समझते हैं कि पाकिस्तान में काम होना चाहिए? एक कॉन्ट्रडिक्शन है, ज़रूरत तो सब कबूल करते हैं, ज़रूरत सब कबूल करते हैं। ज़रा सा इसके लिए हिस्टोरिकल बात देखिए। एक जुमला किसी वक्त हमने अपने वर्कशॉप में कहा तो लोगों ने दाद दी, ज़हीन बच्चा नाकिस उस्ताद के हाथों में। बिल्कुल सही, क्या जुमला है, ज़बरदस्त, बहुत गहराई है इसमें सर जी, बहुत गहराई है। मुसीबत ये है कि जब नाकिस उस्ताद क्लास के अंदर में हिमाकत की बातें करता है, चीज़ों से बस ऐसे ही वक्त गुजारी करता है, तो वो जो क्लास में बैठा हुआ 10 बरस का 11 बरस का बच्चा या बच्ची जो बैठी हुई है और वो देख रही है कि ये तो इंतहाई फजूल बातें हो रही हैं, ऐसा है ही नहीं। वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, अब हम उस बहस पे नहीं जा रहे। बच्चा दिल में ठान लेता है कि मैं कुछ करूं तो जैसा नहीं बनूंगा। तो मुसीबत ये है कि वो बच्चा जो ज़हीन बच्चा है वो अपनी तवज्जो टीचिंग करने के बजाय सोचता है मैं फिज़िक्स पढ़ लूँ, केमिस्ट्री पढ़ लूँ, BBA कर लूँ, फाइनेंस पढ़ लूँ, मैं कुछ और मैथमेटिक्स पढ़ लूँ, ये टीचिंग वाला चक्कर। मुसीबत ये है कि मेरे वतन में नाकिस उस्ताद जो है वो ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं कि वो ज़हीन बच्चे को टीचिंग की तरफ रोल मॉडल बन के रागिब करते ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये करने की सख्त ज़रूरत है कि हम टीचर से रजू हों और कहें सुनो, मेरे वर्कशॉप्स में ये बात भी होती है, सुनो मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं कि तुम टीचिंग में क्यों आए, ये मैं समझता हूँ भाई मेरा CSS में इम्तिहान में नंबर घट आए, मुझे फला काम और करना था जो नहीं हुआ, मैं फला जगह नाकाम हुआ, ये तमाम सब बातें वही सब छोड़ो, फाइन फाइन, जिंदगी में ऊंच नीच होती है, हर चीज़ नहीं होती। और अब तो आ गए ये यहाँ से बात, अब जबकि आ गए हो फिर इंसाफ करो। बिल्कुल सही बात है। फिर खुलूस से, सच्चाई से, दयानत से इन बच्चों की खिदमत करो, तुम देखोगे कि तुम्हारे मसाइल हल हो जाएंगे। वाह, तुम परेशान नहीं रहोगे, बिकॉज सडनली यहाँ से एक अजीब सी बात और एक बिल्कुल समझ लें एक एतकाद की बात, एक तवक्कुल की बात। एज अ टीचर इतनी जहानत है, आपको मेरे CV से अंदाज़ा हो गया कि ट्रैवल भी किया, मुतफरिक ममालिक जाना हुआ, कनाडा जाना हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से, यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग से, यूनिवर्सिटी ऑफ लुइविल केंटकी से, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से, मुतफरिक औकात में हमें जाने का मौका मिला और दुनिया के बेहतरीन आशुब से वर्ल्ड क्लास ट्रेनर्स और थिंकर्स से बिलमुशाफा सीखने का मौका मिला।
یہ اسی وقت ہوا، اور یہ انٹرنیشنل کہ اتنی ذہانت ہے اس وقت کہ ہم بہت ایزیلی یہ کام نہ کریں اور تو چلاتے بہت رہیں۔ سارے پیسے کمانے کے راستے ہمارے لیے موجود کھلے. ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ایک ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یار ہم ٹیچر سے کہتے ہیں سنو تمہارا کوئی کام اٹکے گا نہیں. یہ پروردگار کا وعدہ ہے کہ اگر تم نے خلوص سے میرے بندوں کی خدمت کی، بالخصوص جو ہیلپ لیس ہے یعنی کہ بچے، یس یس، اگر تم نے بچوں کی خدمت کی، تم فکر نہ کرو، تمہاری خدمت میں ایسے لوگ آ جائیں گے واہ، جو کہ ہم سب نے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا بالکل حقیقت کہ ہے۔ کسی جگہ آپ جائیں تو آپ کا کوئی شاگرد کھڑا ہو کے کہتا ہے سر آپ کو تو یاد نہیں ہوگا میں آج کل فلاں ادارے میں ہوں، دیکھیں سر آپ کا کوئی کام، اینڈ یو سے واللہ، اور لوگ جو وہ کام بڑی رقم دے دے کے کرواتے ہیں، آپ کا کام خلوص سے ہو جاتا ہے. بتائیے اس سے بہتر کیا؟ واہ، بالکل زبردست. اور اسی بات کو لیتے ہوئے سر نے چھیڑا رول ماڈل کے بارے میں، تو ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں اور ایک سوال چھوڑ کے جا رہے ہیں سر کے پاس کہ سر کا اپنا رول ماڈل کون رہا اور کتنے ٹیچرز رہے، ان کی کیا کیا چیزیں تھیں جو سر کو انسپائر کیا، اور ٹیچرز پاکستان کے اندر وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے رول ماڈل کیسے بن سکتے ہیں. تو ہم ایک بریک کے بعد اس سوال کا جواب لیں گے سر سے. جائیے گا نہیں، کامیابی کے سفر میں واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ٹو کامیابی کا سفر، اور ہم بات کر رہے ہیں سر عباس حسین سے ٹیچرز کے متعلق اور لوگوں کی ذمہ داری سے متعلق. تو ہم نے جانے سے پہلے سر کے پاس ایک سوال چھوڑا تھا کہ سر آپ کا رول ماڈل کون رہا اور آپ کے ٹیچرز نے کیا طریقے تھے ایسے ان کے جو انسپائر کیا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خصوصیت نے آپ کو بہت زیادہ کسی انسپائر کیا اور آپ خود اتنے اچھے ایجوکیٹر بن گئے. نہیں اب نہیں وہ تو تھینک یو، وہ آخری بات پر تو میری کوشش ہے، تھینک یو. بٹ یقیناً میرے اساتذہ جن سے کہ میں انسپائر ہوا، کچھ چھوٹے چھوٹے واقعات جس سے بچوں کو بھی انسپریشن ملے گا. ٹیچرس رفعت کریم صاحب، ڈاکٹر رفعت کریم، کراچی یونیورسٹی میں انگلش ڈپارٹمنٹ میں اولین دن اولین کلاس 1 جنوری 1974، لانگ ٹائم اگو. رفعت کریم صاحب نے ہمیں شیکسپیئر کی اولین کلاس کی. ہم نے جیسا کہ ان کا انداز تھا سوال جواب پوچھنے کا، ہم نے کچھ باتیں کی. اب آپ ڈیٹ سے حساب لگا لیں، آئی مسٹ ہیو بین اباؤٹ 18-19 ایئرز اولڈ. یہ آئی واز ویری ایک سینس میں ہم نے بہت جلدی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا. اچھا، ایک دن آیا کئی سالوں بعد جب میں ڈپارٹمنٹ آف انگلش میں لیکچرر کے حیثیت سے اپوائنٹ ہوا. تو جیسے ہی میرے اپوائنٹمنٹ کے پیپرز وغیرہ سارے کمپلیٹ ہوئے، میں سائن کر کے اپنا جوائننگ رپورٹ وہ جو ہے جوائننگ دے آیا، تو سب سے پہلے میں رفعت کریم صاحب کو، جو میرے مینٹر تھے 4 سال، انہوں نے ہمیں لٹریچر پڑھایا، دیگر چیزیں ایز اے ٹیچر ہماری ان سے وہ رقابت تھی، لیکن ہم اسٹوڈنٹ تھے، وہ ٹیچر. جس دن ہم لیکچرر بنے، ہم اس دن کولیگز بنے. جس دن ہم کولیگز بنے تو ایک مٹھائی کا ایک رسمن چیز، ہم ان کے کمرے میں سب سے پہلے مبارکباد لینے اور دینے گئے. تو بہت خوش ہوئے اور بٹھایا، اور اس دن انہوں نے ہمیں 2 کام کی باتیں بتائی. وہ اتنی پاورفل، جو بڑے آدمی کا کام ہوا کرتا ہے، انہوں نے ہمیں اتنی پاورفل ایک بات بتائی، 2 باتیں، کہ وہ مجھے کوشش کرتا رہا میں زندگی بھر، اور کہ اس سے اور ہمیشہ اس کا ہمیں فائدہ ہی ہو. نمبر 1، انہوں نے کہا عباس میاں، کراچی یونیورسٹی میں انگلش ڈپارٹمنٹ میں کلاس رومز میں تم پڑھاتے ہو، کبھی بھی کسی شاگرد سے اتنے تیش میں نہ آ جانا واہ کہ اپنی عزت اس کے ہاتھ میں دے دو. واہ 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 واہ، کیا ایک بات ہے. جملہ، ایک جملہ. واہ اگر کسی کمرے میں تم استاد ہو واہ، اور وہ سارے کے سارے شاگرد ہیں، ممکن ہے کوئی بچہ روڈ ہو، ممکن ہے کوئی بچہ مس بیہیو کرے، Yes. تمہاری کسی بات کے خلاف کچھ کہہ دے، اگریڈ، لیکن تم نے اپنا ٹیمپر نہیں کھونا. بالکل صحیح، زبردست. بس مجھے اس حوالے سے تو یوں کہوں گا کہ جب کبھی میں نے یہ مشورہ یاد رکھا، بہت یاد رکھا، کبھی میں بھول بھی گیا، میں مان لوں گا کبھی میری کوتاہی بھی ہوئی، لیکن اتنا یوزفل مشورہ ایک انہوں نے دیا. نمبر 2، آپ نے کہا اگر پہلے تو کبھی بھی تیاری بغیر کلاس روم کے اندر قدم نہ رکھیں، واہ، بالکل صحیح، کبھی بھی. اور اگر کسی وجہ سے زندگی میں اونچ نیچ آتی ہے، بیماری، تکلیف، گھر کے افراد بیمار ہو سکتے ہیں، تم ہاسپٹل میں چلے گئے،
جیسا کہ ہوتا ہے گھر میں والد والدہ بہن سم تھنگ, اور وہ تیاری نہ ہو سکی جو تمہارا خیال تھا, تو اس بچوں کو سچ سچ بتا دو. اتنا مشکل کام. ٹروتھ, سچ سچ بتا دو کہ بچوں میرا ارادہ تھا کہ میں یہ کرتا, نہیں ہو سکا, آج ہم وہ باتیں نہیں کر سکیں گے جو آج ہم کچھ اور کرتے ہیں, لیکن سوری. کہتے ہیں کیا, یہ تو ان کا تو مشورہ اتنا ہی تھا, بٹ ہم ذرا سا مشاہدہ کر دیں. کیا آپ اور ہم جب بچپن میں بڑی کلاسز میں ہم پہچان نہیں جاتے تھے کہ آج گپ کے موڈ میں ٹیچر کچھ اور Didn't کر رہے we know? ہیں. Of course we do. Exactly. اسی طرح بچے بھی جانتے ہیں, تمہارے بھی اسٹوڈنٹ. تو جب یہ بیان بات ہے, سچ بولنے میں کیا حرج ہے, تم نے معافی مانگ لی, تم نے قبول کر لیا, بات ختم. تو رفعت صاحب سے میری دعائیں, اللہ تعالیٰ انہیں اور درجات دیں. ایک ٹریمینڈس امپیکٹ میری لائف پہ ان کا رہا. نمبر 2, میں نام لوں گا ڈاکٹر پیٹریشیا میکلڈاؤنی کا. مینچسٹر یونیورسٹی میں وہ میری سپروائزر تھیں, پروفیسر تھیں. میں نے ان سے بہت سیکھا. آج تک ایک ان کا ماڈل ہے, انٹیگریٹڈ ماڈل آف لینگویج اسکلس, جو میری ٹریننگ کا ایک قسم کا میور ہے. اٹ از لائک اے پیوٹ, اور میں شکر گزار ہوں ان کی طرف. ان کی ذہانت اور فراست کی ایک چھوٹی سی بات میں بتاؤں. ٹیلی فون مینچسٹر میں موبائل دور سے قبل کی بات ہے, 1986. ابھی وہ انٹرنیٹ آیا نہ تھا, کمپیوٹرز تھوڑے تھوڑے آنا شروع ہوئے تھے, لیکن انٹرنیٹ تو بالکل ہی, وہ تو 1990s میں آیا, اور ہم لوگ سب اپنا محنت کر رہے تھے. میں ڈاکٹر صاحبہ سے ٹیلی فون پر گفتگو کر رہا ہوں, اور اپنی تھیسس کے حوالے سے ایک آتھر کے ریفرنس سے ایک بات کر رہا ہوں. میرے سامنے میرے ہاتھ کے لکھے ہوئے نوٹس ہیں, میرے سامنے وہ مصنف اور کتاب اور سب, یہ سب ریفرنس اوپر لکھا ہوا ہے. میں نے پیج ٹرن کیا اور میں ان سے پوچھ رہا ہوں, ڈاکٹر صاحب اس ایشو کا, ناٹ دا ٹائم ٹو گو ان ڈیٹیل, پرانی بات ہے, ڈاکٹر صاحب اس ایشو کا کیا کیا جائے. وہ سنتی رہی, پھر کہتی, عباس تم نے جو آتھر کا نام لیا نا, وہ نہیں ہے جو تم نے کہا, وہ اصل میں یہ ہے. میں نے پیج ٹرن کر کے دیکھا, اینڈ شی واز رائٹ. اور وہ جو جس جملے پہ تم اٹکے ہو نا, اس کے اگلے جملے میں یہ بات لکھی ہوئی. شی واز آن دا فون. واو, زبردست. اس درجے کی گرفت, اس درجے کی نظر, اس درجے کا پتہ کہ آپ ایک مصنف کے نام سے, کتاب کے نام سے, درمیان کے ایک پیج سے 4 لائنیں پڑھ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہی جہاں تم اٹکے اس کا اگلے جملے میں یہ بات لکھی, اور پھر واقعی وہ بات لکھی. تو ہمارے لیے ایز یو کین سی یہ ایک اٹ واز اے گریٹ تھنگ. یہ ایک مثال ہوئی. تو یہی یعنی ہم نے جو ہر وہ کام جو کیا توجہ سے کیا, اور ہم نے یہ سیکھا کہ توجہ سے کرتے کیسے. زبردست, بہترین. مطلب یہ تو ایسی چیز ہے جو انسان کو مجبور کرے, انسان کو پش کرے انڈائریکٹ وے میں. کہ اگر کبھی بھی کوئی آپ بک ریڈنگ کر رہے ہو تو اس بک ریڈنگ کے اندر آپ کے حاضر دماغی آبزرویشن کیسے کام کرے تاکہ اس چیز پوری کو کیپچر کر لے. بہت ہی خوبصورت, بہترین. ہمارے رول ماڈل سر ٹیچرز کا ہونا بہت زیادہ شدت کیونکہ ہے, کیونکہ ہمارے مسائل پاکستان کے ہیں. ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے شاید اتنا ویل آف نہ ہو, کیونکہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری سے کہنے کو بلونگ کرتے ہیں. لیکن ٹیچر جو ہے وہ تو تھرڈ ورلڈ کنٹری کا نہیں ہوتا یا فرسٹ ورلڈ کنٹری کا نہیں ہوتا. ٹیچر جو ہے وہ تو ٹیچر ہے, اس کے پاس کچھ ٹول ہیں, اس کے پاس کچھ بچے ہیں جو سامنے اس کو پڑھانا ہے, اور اس کو وہ ریسورسز پرووائڈ کرنی ہے, اس کو وہ نالج دینی ہے, اس کو ایک اس انداز کے ساتھ. سو وہ کیسے رول ماڈل بن سکتا ہے؟ واو. اوکے, ایک ٹیچنگ کے بہت سارے موضوعات ہیں, یعنی آپ کے سوال کے اندر بہت سارے ایسپیکٹس ہیں. میں 1-2 چیزیں اٹھاتا ہوں. ظاہر میں ورک شاپ نہیں کر رہا ہوں, میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں. ٹیچنگ از این انویٹیشن ٹو اے لائف آف سینٹی, ہیومینٹی اینڈ نوبلٹی. یہ ایک ٹیچنگ کا ڈیفینیشن ہم نے وضع کیا. ٹیچنگ کے بہت سے ڈیفینیشنس ہیں, ارسطو ہے, افلاطون ہے, علامہ اقبال ہیں, شاہ ولی اللہ ہیں, بزرگان کے ہیں. یہ سب ہم لوگ بی ایڈ میں پڑھتے ہیں اور بھول بھال جاتے ہیں. یہ میرا اپنا چھوٹا سا کنٹریبیوشن. میں سمجھتا ہوں ٹیچنگ, استاد 5ویں جماعت کا پڑھا رہا ہو, 6ٹھی جماعت کا پڑھا رہا ہو, انگریزی ہو, سائنس ہو, میتھس ہو, وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا ایشو کریکولم ہے. وہ یہ سمجھے کہ جو نقوش میں آج ڈال رہا ہوں وہ تا حیات رہنے والے ہیں.
वो ये ना समझे कि ये बच्चा 5वीं से पास हो और मेरी जान छोड़े ताकि मैं अगले साल आगे मैं आगे बढ़ूं और ये भी आगे बढ़े या ना बढ़े whatever। तो मैं समझता हूं कि हमारे उस्ताद अगर ये दिल से हटा दे, वो ये समझे, जैसे कि आज सब उस्ताद, सब अडल्ट्स इस बात को याद करते हैं। 20 साल कबल की एक प्राइमरी टीचर की बात आज याद आती है कि ओ मेरी मिस कहा करती थी कि ऐसा है। एक मसला ये है कि शुक्रगुजारी, उस्ताद की शुक्रगुजारी में वक्फा है 20 साल अंदाज़ा। यानी उस वक्त बच्चा समझ ही नहीं पाता कि आप उसके लिए क्या कर रहे हैं। अपनी नादानी में, अपनी कम इल्मी में बच्चा नहीं समझ सकता कि आप जिन चीज़ों पे जिद करवा रहे हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है। वो तैश में आ जाता है, गुस्से में रिबेल करता है। बट आपका ज़र्फ होना चाहिए बिकॉज यू रियलाइज तमाम पेशों में शुक्रगुजारी, ग्रैटिट्यूड, थैंक्स, मुआवजा उस वक्त मिल जाता। आप सर्जरी अच्छी करें, आप अच्छे सर्जन पहचान नहीं जाएंगे। आप पायलट अच्छे हैं, आपको प्रमोशन फौरन मिल जाएगा, आपको 747 फ्लाई करने की इजाज़त मिल जाएगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। टीचिंग में मसला ये है कि आपने 5वीं जमात के बच्चे को जो काम की बात बताई उस गरीब को समझ आएगी 20 साल बाद ना। उधर इतने में तो बहुत सारे दिन गुजर जाएंगे। टीचर्स को ये बात समझनी है कि आपका मुआवजा इस अंदाज में है ही नहीं। आपको मुआवजा उस रिगार्ड में है, उस खुलूस में है जो मुमकिन है आपकी मौजूदगी में ना दिया जाए, बट है ज़रूर। तो जब आप मुखलिसाना तौर पे करेंगे, ये वो नक्श है जो करना है। तो इन्विटेशन टू अ लाइफ, वो बहुत ही कीमती बात है ये तो आपकी, क्योंकि जब तक इस चीज़ को समझेगा नहीं टीचर, उसका कॉन्सेप्ट नहीं निकल सकता। हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे फैलाएंगे कि हमारे पेरेंट्स, माँ बाप, टीचर, माँ बाप, बच्चे, ये पूरा एक ट्रायंगल है जो मुकम्मल होता है, और इसके अंदर सब क्लिक करें तो हमारी जनरेशन अच्छी तरीके से बन के संवर के आ सकती है। माँ बाप का रोल कैसे हो सकता है खूबसूरत, और वो एक अच्छे टीचर भी और अच्छे पेरेंट भी उस बच्चे के लिए साबित हो सकते हैं। तो हम ब्रेक के बाद सरअबाज हुसैन से जानेंगे कि पेरेंटिंग कैसा अपना रोल अदा करती है किसी बच्चे को अच्छे तरीके से तैयार करने में। चाहिएगा नहीं, मुलाकात हो रही है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू कामयाबी का सफ़र। हमारे साथ मौजूद है सर अब्बास हुसैन, और जाने से पहले हमने एक सवाल छोड़ा था, वो ये कि पेरेंट्स की कैसी जिम्मेदारी बनती है और पेरेंट्स कैसे रोल मॉडल टीचर के साथ साथ, क्योंकि सारा हम अमूमन शोर मचाते हैं कि सब कुछ सारी चीज़ों का जिम्मेदार टीचर है, अपनी क्लासरूम का जिम्मेदार टीचर है, मुख्तलिफ़ चीज़ों का जिम्मेदार टीचर है। क्या पेरेंट भी किसी चीज़ के जिम्मेदार हैं? अगर जिम्मेदार हैं तो वो कैसे अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं? तो सर, पेरेंट्स एक सबसे मुश्किल साइड है पेरेंटिंग वाली जनाब। और जब भी बात होती है, गुफ्तगू छिड़ती है, तो वो ये होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो ज़िम्मेदार नहीं है किसी बच्चे की तालीम और तरबियत पे, स्कूल ज़िम्मेदार है और टीचर ज़िम्मेदार है। तो ये कैसे पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं कि क्या ज़िम्मेदारी बनती है रोल? पहले तो एक हमदर्दी वाला जुमला हम डाल दें, उसके बाद फिर हम सख्त बातें करेंगे वालिदैन को ज़रा सुनाएंगे कुछ। एक सख्त हमदर्दी वालिदैन के नाम कि जिस किस्म की तेज़ी से दुनिया में नई टेक्नोलॉजी से हालात बदले हैं, उसके सामने हर कोई आजिज़ है। 1995 से ऑनवर्ड्स जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी की चीज़ें आई हैं, वो उसने पूरी दुनिया को, पूरे प्लेनेट को, पूरी इंसानियत को एक, जैसे कह दीजिए, हैरत में डाल रखा। ये हम मानते हैं। देयरफॉर अगर आज के वालिदैन परेशान हैं कि बच्चे स्क्रीन से छुटकारा नहीं पाते, स्मार्टफोन से हटते नहीं हैं, वीडियो गेम से हटते नहीं हैं, तो इसको क्या करें? इस मामले में ये बात बिल्कुल सही है कि उनके लिए उसको ठीक करने का कोई वो तारीख़ है ही नहीं, वो चीज़ ईजाद ही नहीं हुई थी, तो ना उन्हें आता है ना ये वाली बात हमदर्दी वाली हमने कर दी। लेकिन अब यहाँ से हम ज़रा सख्त बात करें। 1980s में कराची शहर में कुल 2 यूनिवर्सिटीज़ थीं, NED इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और कराची यूनिवर्सिटी, और तमाम लोगों का ख्याल था कि अगर दाखिला लेना है तो वहाँ ले लो। आज शहर कराची में ईज़िली 35 डिग्री गिविंग, यानी मजाज हायर एजुकेशन कमीशन से बाइजाज़त
35 ادارے ہیں جو ڈگری دینے کے مجاز ہیں. نئی یونیورسٹیز کھل گئی, پرائیویٹ سیکٹر خوب. اگر والدین نے اپنے اندر سے وہ خناس نہیں نکالا کہ بیٹا این ای ڈی میں نہیں داخلہ ملا تو تیری زندگی گئی, تیری زندگی, یہ بڑی زیادتی ہے, یہ بہت بڑی زیادتی ہے. والدین کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ جتنے چوائسیز بڑھ گئے ہیں اس طرح ان کی سمجھ کے اندر میں اضافات نہیں ہیں. تو ایک کتاب جس میں کہ ایک رائٹر نے لکھا, پیرنٹس آر دی اینیمی, ماں باپ اصل میں دشمن ہیں اگر وہ ان لرن کرنے کو تیار نہیں ہیں, جو کہ نان سینس انہوں نے سن 60 سن 70 سن 80 میں اپنے بچپن میں دل میں ٹھان رکھی ہے, اور آج اپنے بچے کے اوپر امپوز کرتے ہیں کہ تو یہ کر تو وہ کر. تو بی بی ہلو, کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ کر تو وہ کر, بابا اتنے اور اچھے کام آ گئے, بچے کا شوق کسی اور چیز میں ہے, آپ فکر نہ کریں, اس کو روزی مل جائے گی. مسئلہ یہ ایک لائن آف تھا. میں ایک اور پوائنٹ آف ویو سے تمام والدین سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, کوئی بچہ پیدائشی اسمارٹ فون کا ایڈکٹ نہیں ہوتا. کوئی بچہ پیدائشی حماقت, فیس بک اسکرولنگ, اسنیپ چیٹ, انسٹاگرام کا, وہ سب دنیا میں آنے کے بعد ہی ہوتا ہے. تو آپ کو کیا مصیبت پڑی ہوئی جو گھر میں آپ نے ٹی وی ہر وقت کھلا رکھا ہے اور آپ نے بچے کو چپ کرنے کے لیے ہاتھ میں اسمارٹ فون دے رکھا ہے. یہ ہے آپ کی طرف سے زیادتی. دس از ناٹ فیئر. آپ نے اپنا ٹائم بچانے کے لیے, اچھا آپ کہتے ہو کہ بچے اسمارٹ فون سے ہٹتے نہیں ہیں. ڈینمارک کے اندر میں 10 سالہ بچوں نے ایک چھوٹا سا جلوس نکالا ہماری لینگویج والدین کے خلاف, اور وہ بچوں نے پلیکارڈ پر لکھا, یہ یوٹیوب پر ہے, پلیز ٹاک ٹو اس. بچوں نے پلیکارڈ لگا ہوا ہے, 10 سال کے بچے پوری ایک گروہ, اور وہ کہہ رہے ہیں پٹ ڈاؤن دا فون. دیکھیں ایک اصل خطرہ, یوٹیوب لے لیں, دیگر ہوا کیا 1995 سے میں نے ایک ڈیٹ دی جب چیزیں بدلیں, 2001 میں اور نئی چیزیں آئیں, جیسے جیسے ٹویٹر وغیرہ, میں وہ تمام سب چیزوں کی نہ ڈیٹس ہیں وہ تمام بحث نہیں. پوائنٹ ایک سینس میں وقت, زمان اور مکان کا ایک بنیادی سمجھ میں پھیر آیا. آج زوم کی وجہ سے میں پروفیسر اینڈی ہارگریو سے ڈائریکٹ اوٹاوا کینیڈا سے ریئل ٹائم میں گفتگو کر سکتا ہوں. یہ یعنی مکان پر میرا عبور ہوا. اور زمانے کے اوپر عبور کا حال یہ ہے کہ میرے اسمارٹ فون کے اوپر میں چاہوں کہ میں لتا منگیشکر کا سن 50 کا 1950s کا کوئی گانا سن لوں تو 4-5 کلکس میں وہاں پہنچ سکتا ہوں. زمان اور مکان دونوں شفٹ ہو گئے. تو اب آپ مجھے بتائیے, وہ نکا جو ہے یعنی بچہ جو ہے, اس کو کون سے سن 50 کے گانوں کا پتا ہوگا؟ ابا جان ہی کو پتا ہوگا. مسئلہ یہ ہے ہی نہیں کہ بچہ گیم سے ہٹ نہیں رہا, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو تمام اپنے بچپن کے ٹی وی شوز دیکھنے کا فطور لگا ہوا ہے, آپ کو اپنی یادیں, آپ کو اپنے وہ جغرافیائی مکانات, آپ ہیں جو ہٹ کے نہیں دے رہے ہیں اسمارٹ فون سے. ڈونٹ بلیم دا چلڈرن. تو 2 اسٹریٹ مشورہ, ہر وقت ٹی وی کھلا نہ رکھیں, آپ کو تمام خبریں جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. گھر میں سکون ہو, خاموشی ہو, گھر میں بچوں کے ساتھ اسکریبل کھیلیں, بچوں کے ساتھ کروڑ پتی کھیلیں, بچوں کے ساتھ ٹائم دیں گفتگو کا. ہر چیز میں بیلنس اور توازن رکھیں, باؤنڈریز رکھیں کہ بیٹا اس وقت سے اس وقت تک کوئی بھی خود اپنے سمیت موبائل فون پر نہیں جائے گا, اتنی دیر ہماری گفتگو کی کھانے کے میز پر ہرگز انٹرپشن کی اجازت نہ ہو. جب آپ یہ باؤنڈریز کریں گے تو پھر بچوں کو کچھ قدریں, کچھ باتیں جو انسانی ٹچ سے ہی مل سکتی ہیں, ماں باپ کی شفقت سے مل سکتی ہیں, اس کے علاوہ گوگل سے نہیں مل سکتی. حقیقت ہے, درست بات ہے, بالکل صحیح. سر اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے جیسے بات کی پلے کارڈ کے بچے کی ایک سٹوری ہے کہ اتنے سارے بچے جمع ہو گئے. لسننگ ہمارے یہاں بہت بڑا ایک پاورفل ٹول ہے جس سے ہم اچھے خاصے, چاہے بچوں کے ٹیچرز کے پاس پوائنٹ آف ویو سے بات کریں یا ہم بات کریں پیرنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے,
یہ لسننگ والے عمل کو کیسے گھر میں فارمل کے بجائے انفارمل طریقے سے ہی رائج کیا جا سکتا ہے، اور کتنا ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھا بنے، ہم اس بچے کے فیوچر کو اور اچھا کر سکتے ہوں. صرف ڈگری پہلے سے سوچ لینا جیسا آپ نے ذکر کیا اس سے تو اچھا نہیں ہو رہا، نہیں. لیکن طریقہ کار کیسا ہو سکتا ہے کہ اس کے ہم سن سکیں اور اس کو ہم پراپرلی صحیح طریقے سے پھر آگے گائیڈ ایک ڈاکٹر وین ڈائر کی کتاب ہے واٹ ڈو یو ریئلی وانٹ فار یور چلڈرن، اس میں انہوں نے کچھ گزارشات کی ہیں، اپنے اچھا لکھا ہے انہوں نے، لسن ٹو یور چلڈرن. اور یہ انہوں نے کہا اتنا اہم ہے کہ میں اگر دیگر ساری باتیں نہ کروں تب بھی یہ یعنی یہ تو ایک بالکل انسانی مسئلہ ہے، اس کا ٹیکنالوجی سے مسئلہ نہیں ہے. جو ماں باپ شکایت کرتے ہیں کہ بچے ہماری سنتے نہیں ہیں، اور ان سے پہلے تو آپ ایک اچھا سا سوال یہ پوچھیں کہ بچوں کا ڈسٹریکشن کن چیزوں میں ہے اور وہ کیوں ہے. یعنی میں نے مذاق میں ایک ورک شاپ میں والدین سے کہا ہمارے بچے جنک فوڈ بہت کھاتے ہیں. تو ہم نے کہا وہ لاتا کون ہے؟ صحیح بات. یعنی بچوں کو اگر ذائقہ اپنے فریش فروٹ کا، فریش ویجیٹیبلز کا آپ دیں گے ہی نہیں، آپ ہی دیگر چیزیں، تو پھر تو یعنی مسئلہ تو کمپلیکیٹڈ ہو گیا. نہیں، یقیناً ڈسٹریکشن ایک ریالٹی ہے، اور یقیناً اسمارٹ فون کے نتیجے میں کوئی بھی گفتگو کے درمیان جو لمحاتی ایک خاموشی ہوتی ہے جس کے اندر میں کہ آپ پروسیس کر رہے ہیں اگلے نے کیا بات کہی، آپ اس کے لیے جواب تیار کر رہے ہیں کہ اتنی دیر میں اس نے موبائل فون نکال کے دیکھنا شروع کر دیا. یار دس از ناٹ فیئر. یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں، جب تک یہ ایجاد ہی نہیں ہوا تھا 6 سال پہلے تو انسانیت کب سے ہے اور یہ چیزیں کب سے ہیں، اور آپ کیوں کہہ رہے ہیں میں اس کے اوپر مجبور ہوں کہ یہ تو آپ کی طرف سے. تو اس کے بارے میں اساتذہ کہتے ہیں دی ایبڈیکیشن، دا سرینڈر آف کلچر ٹو ٹیکنالوجی. بالکل صحیح. آپ نے کمپلیٹلی سرینڈر کر دیا. تو بھائی یہ آپ نے اس کو تو کلام پاک میں سجدہ سامری کہا گیا ہے کہ آپ نے جو بچڑا بنایا اس پر آپ نے سجدہ کر دیا. تو بس یہی 2 صفات دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ وہ چمکدار تھا، اس میں سے آواز آتی تھی. تو یہی تو وہ گلاس اور گلیما اور گلیٹر ہے جو ٹیکنالوجی میں ہے، اور اس میں سے آواز آتی ہے. تو میں پھر ٹک ٹاک ہی کی بات کرتا ہوں. یعنی خرافات اینڈ نان سینس. جو سب سے دلچسپ اور گہری بات ہو یہ ہے، یہی نہیں کہ موبائل فون کے فوائد نقصانات، اس کی بات ہی نہیں. بات صرف یہ ہے کہ لا یعنی، بے معنی، غیر مربوط، سطحی چیزوں کی بہتات میں بامانی، گہری، ہمیشہ زندگی کو اور قلب پر اثر کرنے والی باتوں سے محروم رہنے میں کوئی کمال نہیں. بہت زبردست سر، بہت شکریہ سر. کامیابی کا سفر میں اتنے سارے ڈھیر سارے موتی بانٹنے کا، بکھیرنے کا، سوچوں کو جگانے کا، یہی ایک استاد کے ساتھ مزہ آتا ہے. اور اس سے پوری کال کی ایک وہ بڑی مشہور ہے کہ وہ اندھیروں سے نکال کے استاد روشنی کی طرف لے کر آتا ہے. تو سر یہ اس سے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کہ جب استادوں کے استاد سے بھی ملاقات ہو. سر آپ کا سفر اسی طرح چلتا رہے، ہمارے ساتھ آپ کا سایہ اسی طرح رہے ہمارے سروں پہ، اور ہم سیکھتے رہے آپ لوگوں سے. ایک پوائنٹ جلدی سے، والدہ، والدین، والد سب سے خوبصورت رشتہ اپنے بچوں کا شفقت کا یہ کر سکتے ہیں کہ گود میں بٹھا کے کتاب سے رابطہ کرا دیں. واہ 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 واہ. خود بھی ہوگا اور دوسرا بچہ بھی پڑھ سکے گا. یہ اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کر آنا ہے. جب تک ہماری زندگی میں ایک پراپر طریقے سے ایک نظام بنا ہوا ہے اور ہم اپنے بچوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں، نہ کہ ہم کسی اور سے اور کسی اور ٹول کے اندر مصروف رہ کر بات ہو رہی ہو کسی اور سے لیکن کام کچھ اور کر رہے ہو، تو کبھی بھی فوکس برقرار نہیں رہ سکتا. اسی طریقے سے ہمیں اجازت دیجیے اسی بات کے ساتھ، اور ہم اگلے ہفتے پھر آپ کے ساتھ کسی ایک نئے شخص کے ساتھ ملاقات کریں گے اور ایک نئی سٹوری آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. کامیابی کے سفر سے ڈاکٹر محسن کو اجازت دیجیے. اپنا خیال کریے. خدا حافظ.